الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. سورۃ النور کی آیت نمبر 41. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، اپنی عظمت اور کبریائی کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے بعد والی کچھ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وہ عظیم نشانیاں بیان فرمائی ہیں. آیات کونیہ جو آیات شرعیہ کے ساتھ مل کر تو کسی بھی باشعور انسان کی ہدایت کا باعث بن جاتی ہیں باذن اللہ تعالی، اللہ کی رحمت سے. تو فرمایا کہ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یسبح له، تسبیح کرتا ہے اس کے لیے، یا تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، زمین مفرد ہے، والطیر صافات، اور پرندے صافات، پر پھیلائے ہوئے، یعنی وہ بھی تسبیح کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ، اور پرندے پر پھیلائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں استفہامی انداز میں اس آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے، الم تر ان اللہ یسبح له، کیا تو نے نہیں دیکھا. خطاب تو اس میں مفرد ہے، لیکن یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پھر جمیع امت کے لیے ہے. اور دیکھنا یہاں پر جو ہے وہ صرف رؤیت بصری مراد نہیں ہے کہ آنکھ سے دیکھنا، بلکہ رؤیت جو ہے وہ قلبی بھی ہوتی ہے، دل کی رؤیت ہوتی ہے. علم کے ساتھ انسان کا بصیرت حاصل کر لینا، چیز کو جان لینا، سمجھ لینا، یا کسی قول کو سن کر انسان جس طرح سے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے کسی بات کو سن کر بھی انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے. یہ بھی رؤیت ہے. اور اسی طرح سے اگر انسان نے کوئی چیز نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے، لیکن عقلی دلائل کی روح سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے، اور اس کی فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، تو اس کو سمجھ لینا، مان لینا، جان لینا، یہ بھی رؤیت ہے. تو یہاں پر یہ سبھی مراد ہیں. یہاں پر صرف دیکھنے والی رؤیت جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تمام طرح کی رؤیت جو ہے وہ مراد ہے. قرآن کریم میں یہ جو الم ترى کا اسلوب ہے کئی مقامات پر استعمال ہوا، اور بعض جگہ پر تو صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد رؤیت علمی ہی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب وہ اللہ کے رسول نے تو نہیں دیکھا وہ واقعہ، اور اسی طرح سے جو واقعات اس دور میں ہوئے یا اس سے پہلے وہ ہم نے نہیں دیکھے آج کے، اور قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے وہ تو اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. لیکن الم ترى کا اسلوب وہاں بھی اختیار کیا گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو آیات ہیں
نشانیاں ہیں، وہ شرعیہ ہوں یا کونیہ ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو قرآن کریم میں ہیں یہ ہوں جو کہ خود ایک معجزہ ہیں، دلائل ہیں، یا زمین و آسمان میں اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہیں قدرت کی، فطرت کی، وہ نشانیاں ہوں، یہ اتنے عظیم دلائل ہیں کہ ان کو اگر انسان ان پر غور کرے اور اس کی فطرت میں نور ہو اور حق کو تلاش کرنا چاہے تو وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، اس کو علم، رؤیت اور علم الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی یہی نشانیاں دکھائی تھی نا، بڑی بڑی، اور وہ امام الموحدین بھی ہیں، موحدین کے امام بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام، توحید کی نشانیاں جن سے ان کو یقین کامل حاصل ہوا۔ تو اب یہاں پر فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسبیح کرتا ہے اس کی، جو کوئی بھی زمین آسمانوں میں ہے یا زمین میں، اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ تو یہاں پہ تسبیح کا ذکر ہے خاص طور پر، اور اس کی مناسبت جو ہے وہ ماقبل آیات سے بہت گہری ہے، کیونکہ اس سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے جو پہلی آیات ہیں اس میں نور کا بیان فرمایا ہے اور ظلمات کا بیان فرمایا، اندھیروں کا بیان کیا ہے، نور کا بیان بھی ہے اور اندھیروں کا بیان بھی ہے، اور نور کی پھر جو اہل نور ہیں ان کی صفات کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے پھر جو ظلمات والے ہیں ان کو بیان کیا ہے جو ان کے بالمقابل ہیں، ایک دوسرا گروہ ہے کفار کا یا منافقین کا۔ اب یہ جو اندھیرے یا نور ہے اس کا بڑا گہرا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ انسان اپنے رب کو، اس کے دلائل، اس کی آیات کو دیکھ کر پہچان لے۔ جو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کونیہ شرعیہ دیکھ کر اس کو پہچان لیتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اصل میں تو اللہ کی گواہی ہی کافی ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے نشانیاں رکھی ہیں آفاق میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، زمین و آسمان میں بھی نشانیاں رکھی ہیں اور آپ کے نفوس میں، انسان کے جسموں میں اللہ نے یہ نشانیاں رکھی ہیں۔ تو جو انسان ان پہ غور کرتا ہے، سلیم فطرت انسان اور سلیم عقل انسان، تو وہ یقیناً پھر اس نور کو حاصل کر لیتا ہے، اس حق کا متلاشی اس کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو نہیں اس پہ غور کرتا یا اس کے دل میں نفاق ہے، کھوٹ ہے، مرض ہے، تو پھر وہ حق تک نہیں پہنچتا ہے یا اس کو جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اہل نور کی جو صفات بیان فرمائی تھی، اور اس سے قبل اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ نور کے جو مقام ہے روئے زمین پر، وہ کیا فرمایا تھا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہاں پر خاص طور پر تسبیح کا ذکر تھا، ٹھیک ہے نا، اور اہل نور کا ذکر تھا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام، اور ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی ہے اللہ کے کلمات کو بلند کرنے سے، اللہ کے ذکر، اللہ کی تسبیح کرنے سے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے اس کا ذکر ہے، اسی تسبیح کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تسبیح جو ہے یہ تو زمین و آسمان میں تمام مخلوق کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، حتیٰ کہ وہ پرندے ان کا خاص ذکر ہے، اور پرندوں کا ذکر تسبیح کے لحاظ سے خاص طور پر قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن والطير وكنا فاعلين، داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ تو کئی مقامات پر پرندوں کی تسبیح کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ والطير الصافات يسبح له من في السماوات والارض۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے تو لوگ ایسے ہیں انسانوں میں سے ہیں جو کافر ہیں یا ضدی ہیں یا جنات میں سے ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، تسبیح نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو پھر کیا وہ اس آیت سے مستثنیٰ ہوں گے یا اس میں وہ شامل ہوں گے؟ تو ایک قول کے مطابق وہ شامل ہیں اس آیت میں۔ تو شامل ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ پھر وہ شامل اس طریقے سے ہیں کہ وہ اپنے ارادے سے تو تسبیح نہیں کرتے ہیں، کہ ارادے اور نیت کے ساتھ یعنی فاعل بنے، تسبیح کرنا چاہیں، اس طرح سے تو ان کی تسبیح نہیں ہے، لیکن ان کے اعضاء، ان کا جسم، ان کی حالت، تسبیح حال جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جو اللہ کی تقدیر کے سامنے جھک جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، مرتا ہے، غریب ہوتا ہے، فقیر بنتا ہے، دیگر مصائب جو ان کفار کو پہنچتی ہیں اور یہ مجبور ہوتے ہیں، اس کو دور نہیں کر سکتے ہیں،
تو یہ ان کی عاجزی اور ان کا خضوع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے بالمقابل، اور ایک طرح سے ان کی تسبیح، ان کی حالت بتاتی ہے کہ پاک ذات صرف ایک ہی ہے اور واللہ وحدہ لا شریک ہی ہے. ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کو کہا جائے کہ یہ اللہ کے قانون سے ماورا ہیں یا اللہ کے حکم سے یہ باہر ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو اس سے ایک تو مراد پھر یہ ہوگی کہ من فی السماوات میں اگر ان کو شامل کیا جائے تو ان سے مراد پھر یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اگرچہ تسبیح نہیں کرتے لیکن ان کی حالت، اور وہ قرآن کریم میں یہ آتا ہے جیسے کہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کوئی کہ زمین و آسمان میں ہے، اپنی خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ، جبر کے ساتھ، لیکن سجدہ کرنا پڑتا ہے. سجدے سے مراد صرف سجدہ ہی نہیں بلکہ جو سجدہ عبادت ہے بلکہ جھکنا، عاجزی اور اللہ کے سامنے تذلل ہے. یہ ثابت ہے ہر مخلوق کے لیے اپنے مالک کے سامنے، کوئی بھی اس سے ماورا نہیں ہے. اور فرمایا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ ان کے جو سائے ہیں نا صبح شام، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. صبح شام میں دیکھیں سایہ، یہ کافر جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے، اس کا 5-6 فٹ جتنا بھی اس کا قد ہے، یہ اپنے ارادے سے طوعاً اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا جو سایہ ہے وہ زمین پر بچھا ہوتا ہے صبح بھی اور شام بھی. تو سائے کا سجدہ پھر بھی موجود ہے جو اسی کی صفت ہے، اسی کا جسم کا حصہ ہے نا. وہ اگر جسم ہے تو سایہ ہے، اگر جسم نہیں تو سایہ کہاں سے آئے گا، اسی کا عرض ہے. تو اس لیے یہ بات اسی انداز میں یہاں پر کی گئی ہے کہ حقیقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پاکیزگی ہے، پاکی ہے، وہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بیان کرتی ہیں. زبان مقال سے کریں، بول کر کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی حالت اور ان کی کیفیت اور ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کا عجز، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ تسبیح کس کی ہے، پاک کون ہے، صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. سمجھ گئے ہیں بات کو؟ تو اس اعتبار سے یہاں پر پھر من کا لفظ ہے. من جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جبکہ زمین و آسمان میں تمام مخلوقات جو ہیں جن میں جو شعور رکھتے ہیں اور جو شعور نہیں رکھتے وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن من یہاں پر تقریباً بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ چونکہ سجدہ کرنا ان کا زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور زیادہ ان کے لائق ہے کہ جن کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، وہ سمجھ کر اپنے ارادے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. ایک تو ہے سجدہ ہے نا، ایک تو جبلت میں رکھ دی گئی ہے عبادت، اور بعض مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کی فطرت کے ساتھ ساتھ ان کو اختیار بھی دیا گیا ہے. تو اپنے اختیار کے ساتھ جو جھکتا ہے اس کی ظاہر ہے کہ ایک حیثیت ہے. جیسے کہ ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اور ان کے اندر معصیت ہے ہی نہیں، ان کی فطرت میں معصیت عصیان ہے ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کی سرشت میں نہیں ہے. تو انسان اس کے مقابلے میں جس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جب یہ اپنے اختیار سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عابد بن جاتا ہے. ویسے تو ہر چیز اللہ کا عبد ہے، اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، پست ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ اس کے لیے عبودیت تو اس کی ثابت ہی ہے. یعنی یہ اس کی غلامی اور اس کا عجز، اس کا تذلل، اس کی ذلت اللہ کے بالمقابل وہ ثابت ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے یہ مجبور ہے. جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے، پسند کرے یا نہ کرے. ابو جہل نے پسند تو نہیں کیا ہوگا اپنی وہ ذلت ناک موت کو، نہ فرعون نے پسند کیا ہوگا اپنا غرق ہونا اور منہ میں مٹی کا ڈالے جانا، لیکن اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم تھا. اور اس طرح سے وہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کفار پسند تو نہیں کرتے کہ اللہ کا نور، اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، نور اور روشنی. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، آپ کی جو شریعت ہے، آپ کا علم ہے، علم رسالت، اس سے پوری دنیا جگمگا اٹھے. یہ پسند نہیں کرتے ہیں. ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے کرنا ہے، پسند کریں یا نہ پسند کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ثابت ہے. لیکن جو اپنی خوشی سے اللہ کا بندہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ہے یا وہ عباد الرحمن ہوتے ہیں. اور جو ویسے اللہ کے آگے مجبور ہے وہ عبد تو ہے، لیکن اس کو عبد الرحمن نہیں کہا جاتا ہے، اس کو عبداللہ نہیں کہا جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دی جاتی ہے. کیونکہ یہ نسبت ہونا عبادت کی اللہ کی طرف، یہ شرف ہے، یہ اسی کو ملتا ہے جو اپنی خوشی سے کرتا ہے، اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو مالک مانتے ہوئے، اس کو رب مانتے ہوئے، اس کو الہ مانتے ہوئے، اپنی توحید کو خالص کرتے ہوئے. تو اسی لیے یہاں پر من
فی السماوات والارض، اس کا غلبہ ہے، من فی السماوات والارض والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم ان کی تسبیح کو جانیں یا نہ جانیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اس کا انسان کو کبھی احساس اور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ادراک ہو جاتا ہے، کبھی ان کی جو ہے وہ صبح کے وقت میں ان کی پکار کو سن کر، یا اس طرح سے مختلف اوقات میں، لیکن بہرحال ہمیں اس پر ایمان ہے کہ ان کی تسبیح، اور ہمارا جو علم ہے وہ ناقص ہے، ہمیں ان کی تسبیح کا کامل علم نہ ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تسبیح بھی نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو ہمارا عدم شعور بھی قرآن سے ثابت ہے کہ ہم بسا اوقات تسبیح نہیں سمجھتے، لیکن وہ تسبیح ہوتی ہے اور وہ موجود ہے، والطیر صافات۔ تو پھر کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ اس سے یہ معلوم ہوا اس آیت مبارکہ سے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جتنی مخلوقات ہیں، اس میں جو ذی شعور ہیں وہ بھی، اور جو شعور نہیں رکھتی جیسے کہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، اور اس طرح سے پرندے اور دیگر مخلوقات جو حیوانات ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں بہت سی ایسی ہمیں آیات ملتی ہیں، احادیث ملتی ہے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیگر مخلوقات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ادراک اور شعور دیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جیسے کہ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر پھٹ جاتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے جو ہے وہ ہیبت سے، اور وہ گر جاتا ہے، اس میں سے پانی کے چشمے جو ہے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ اللہ نے آسمانوں پر، پہاڑوں پر، عظیم مخلوقات پر یہ امانت اتاری شریعت کی، لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں پائے، اس کو حمل نہیں کر سکے، اور گویا کہ پھٹنے لگے اس کے بوجھ سے۔ تو یہ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس کا ادراک تھا، اس کی عظمت کا، اور شعور تھا کہ اس بوجھ کتنا عظیم بوجھ ہے، اور اس کو نہیں اٹھایا انہوں نے، تو انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ سورہ حشر میں جیسے کہ آتا ہے کہ وہ کس طرح سے آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو کیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اب اتنا خشوع ہے اس کے اندر، اتنا خشوع ہوتا کہ وہ پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اب یہ خشوع یہ بغیر ارادے اور شعور کے ہے، بغیر ادراک کے ہے، بغیر حس کے ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ان مخلوقات کو اللہ نے اپنی توحید کا اور اس طرح سے اپنی وحدانیت اور اپنی عظمت اور اپنا اجلال اس کا شعور دیا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر بہت سی حدیث بھی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لاعرف حجرا بمکہ، کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں ہے، کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرف الان، کہ میری بعثت سے قبل مجھے وہ سلام کیا کرتا تھا، مجھے وہ سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو آج بھی پہچانتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ پتھر محبت کرتا ہے۔ جبل احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ جبل ایسا پہاڑ ہے کہ نحبہ و یحبنا، کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے وہ بے شعور کی تو نہیں ہوتی، یہ میلان شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ابو ذر غفاری کی جو وہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ انی لشاہد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلقہ وفی یدی حصا فسبحنا فی یدی، کہ میں نے خود دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ میں موجود ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، وہ تسبیح کرتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور خود سنا انہوں نے اس تسبیح کو سنا۔ تو یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ اسی طرح سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور واقعہ ہے وہ کھجور کے تنے کا، کہ فصاحت النخلہ التی کان یخطب عندها، کہ جس کے پاس اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے چیخ ماری، اور اس کی بکا شدید بکا تھی، حتی کادت ان تنشق، قریب تھا کہ وہ پھٹ جائے اس بکا سے اور اس چیخ سے اور اس غم سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فجعل تئن انین الصبی الذی یسکت، وہ اس طرح جو ہے وہ دھاڑے مار کے رونے لگا، اس طرح کی آواز نکالنے لگا جیسے کہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ روتا ہے، پھر اس کو خاموش کرایا جاتا ہے اور چپ کرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے اندر دیکھیے یہ شعور ہے، اور یہ رحمت للعالمین کی رحمت کو سمجھتے ہیں۔
آپ کی نبوت اور رسالت کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں، اس کا ادراک رکھ رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، الم تر میں تمام داخل ہیں، جس کے پاس بینائی نہیں ہے لیکن اس کا دل وہ مردہ نہیں ہے، دل اس کا اندھا نہیں ہے، آنکھوں سے بینائی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے اور اس کے بدلے اللہ نے اس کو جنت کا وعدہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فرمایا کہ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں مگر ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ اصل اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہے، تو وہ بھی الم تر ان اللہ کا مخاطب ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ ہاں تسبیح ہوتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ والطیر صافات، پرندے اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور صافات صف سے ہے نا، جب آپ دیکھیں گے جب پرندے صف آرا ہوتے ہیں ایک قطار میں انتہائی متوازن طریقے، یہ صف جو ہے المستوی من الارض، وہ زمین جو بالکل ہموار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صف۔ قرآن میں آتا ہے قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ صافات پرندے جب اپنے پر پھیلاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہوئے ایک قطار بناتے ہیں۔ عموماً ان کے پر جب پھیلاتے ہیں تو اس وقت ان کی قطار ایک بالکل متوازن شکل میں بنی ہوتی ہے، تو اور پر پھیلانے کے معنی میں ہے، قرآن میں آتا ہے کہ صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ سورہ ملک میں آتا ہے کہ وہ اپنے پرندے جو ہے وہ اپنے پر پھیلاتے بھی ہیں اور بند کرتے ہیں، تو انہیں آسمان کے باطن میں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا ہے، کوئی ان کو تھامتا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے یہ آسمان میں اڑ پاتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پھر فرمایا کہ کل قد علم صلاته وتسبیحه، کل قد علم صلاته وتسبیحه، فرمایا کہ ہر ایک نے یقیناً جان لیا ہے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو، ہر ایک مخلوق نے، جو بھی مخلوق ہے زمین و آسمان میں، وہ اس کی ایک نماز بھی ہے اور اس کی تسبیح بھی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ وہ کیسے کرنی ہے۔ انسان کو تو اللہ نے بتایا ہے، جنات کو ہماری شریعت کے ذریعے معلوم ہوا ہے، لیکن دیگر مخلوقات کو بھی اپنی اپنی صلاۃ، اپنی اپنی نماز اور اپنی اپنی تسبیح کا بھرپور علم ہے، اللہ نے دیا ہے، ان کو علم ہے۔ کل قد علم، یقیناً جان لیا ہے، ہر ایک نے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو۔ ایک اس کا ترجمہ یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ عالمہ کا جو فاعل ہے نا وہ اللہ ہے، کہ کل قد علم صلاته وتسبیحه، یعنی ہر ایک کی تسبیح اور اس کی نماز کو اللہ نے جان لیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی تسبیح اور نماز کیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، سمجھ گئے دونوں میں فرق؟ ایک تو ہے نا کہ کل، یہ ضمیر جو عالمہ کیا ہے یہ کل کا ہی، اس کو کل اس کا مرجع بنایا جائے، یعنی ہر ایک نے، ہر ایک مخلوق نے زمین و آسمان میں جان لیا ہے کہ میری نماز اور تسبیح کیا ہے اور کس طرح میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے ذریعے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا فاعل اللہ کو بنایا جائے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کی تسبیح اور نماز وہ کیا ہے، اور فرمایا کہ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر راجح تفسیر کیا ہے؟ ایک یہ بھی بات ہے نا کہ چلیں دو مفہوم، دونوں کا احتمال یہاں پر موجود ہے، کہ یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ ہر ایک نے، مخلوقات میں سے ہر ایک نے جان لیا کہ میری تسبیح اور نماز کیا ہے، اور ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جان لیا ہے کہ ہر ایک مخلوق کی تسبیح اور اس کی نماز کیا ہے، اللہ کو علم ہے۔ تو راجح یہاں پر تفسیر جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ہم نے قرآن کی اسی آیت کو اس پہ اگر غور کریں تو انشاءاللہ اس سے ایک قاعدہ بھی ہمارے سامنے آئے گا، اور اس کی روشنی میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا راجح تفسیر ہے۔ دیکھیے آخر میں یہ آیت کا ختم ہوتی ہے واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کا اثبات کر دیا آیت آخر میں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے جو عالمہ آیا ہے، یہاں بھی ہے نا واللہ علیم، اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے جو عالمہ آیا ہے اس کا بھی فاعل اگر اللہ کو ہی بنائیں کہ اللہ نے ہی جان لیا ان کی نماز اور تسبیح کو، تو دونوں جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی بات ہو جائے گی۔ پھر ایسے ہی ہے نا کہ پہلے بھی اللہ کے علم کا ذکر ہوا کہ وہ ان کی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے، اور آخر میں پھر اللہ کے عمومی علم کا ذکر ہوا کہ اللہ جو کچھ کوئی کرتا ہے اس کو جانتا ہے۔ تو اس سے اگر معنی کو لیا جائے کہ عالمہ سے مراد بھی اللہ کا علم ہی لیا جائے، اور آخر میں تو اللہ کے علم کا ذکر ہو رہا ہے حتماً، تو اس سے ہمیں کوئی نیا معنی معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی آیت میں اس علم کا ذکر تھا عالمہ کے ساتھ کہ اللہ نے جان لیا، اور آخر میں پھر اللہ کے علم کی بات ہے، اسی کی تاکید ہو رہی ہے، اسی کی تاکید ہو گئی ہے، لیکن نیا کوئی معنی معلوم نہیں ہوا، اللہ کے علم کی بات ہی ہوئی ہے، جو کہ آخری آیت کے آخری حصے سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے علم کی بات ہے۔
لیکن اگر ہم دوسرا معنی کریں کہ ہر ایک نے جان لیا، یعنی ہر ایک کو معلوم ہے کہ میری نماز اور تسبیح کیا ہے، تو اللہ کے علم کا اثبات تو آخر میں ہو ہی گیا اس آیت کے آخر میں، اسی آیت کی روح سے. تو اگر یہ معنی لیا جائے کہ ہر ایک مخلوق نے بھی جان لیا ہے، تو ہمیں ایک نیا معنی بھی معلوم ہوتا ہے، ایک نیا فائدہ ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنی عبادت کے طریقے کا شعور دیا ہوا ہے. اگر دوسرا معنی لیں کہ اللہ کو ہی فاعل بنایا دونوں مقامات پر، تو پھر یہ ہر مخلوق کو اپنی عبادت، اپنی نماز اور تسبیح کا بھرپور علم ہونا، یہ فائدہ جو اضافی فائدہ یہ ہمیں نہیں ملتا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کلام میں دو احتمالات ہوں، تأسیس اور تأکید. تأسیس ہوتا ہے کہ ایک نیا معنی سامنے آتا ہے، ایک نیا معنی موجود ہے جو سامنے آ رہا ہے، اور تأکید کیا ہے کہ پہلے ہی معنی کی تاکید ہو رہی ہے، اسی کو تکرار کے ساتھ مزید جو ہے مضبوط کیا جا رہا ہے. تو ہم ہمیشہ تأسیس کو ترجیح دیں گے تاکہ وہ نیا معنی، نیا فائدہ جو ہے ہمیں معلوم ہو اور اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں. اور دوسرے کا یہ منافی نہیں ہے، دوسرا معنی بھی کوئی کرتا ہے تو درست ہے، دونوں معنوں کا احتمال ہے، دونوں معنی مراد لیے جائیں گے. سمجھ گئے ہیں بات کسی حد تک یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو کل قد علم سے کیا مراد ہے پھر؟ کہ ہر ایک نے جان لیا ہے اپنی تسبیح اور نماز کو، اور واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کا بالعموم علم جو ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت ہے. فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے. للہ یہ پہلے آ گیا ہے، ملک السماوات والارض للہ نہیں ہے، للہ جار اور مجرور پہلے آ گیا ہے، مقدم کیا گیا ہے، تو یفید الحصر والاختصاص، اس سے حصر پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. تو پھر جو دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ان کے لیے ثابت نہیں ہے بادشاہت اور ملوکیت؟ ثابت ہے، لیکن وہ حقیقی نہیں ہے، وہ عارضی ہے اور وہ کامل بھی نہیں ہے. کوئی بھی اپنی جو اس کے ملک میں چیز ہے جس کا وہ مالک ہے یا وہ ملک ہے، تو وہ اپنی اس چیز میں مکمل تصرف نہیں کر سکتا، جس طرح چاہے معاملہ اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ محتاج ہے، اور وہ کامل تصرف بھی نہیں کر سکتا اور وہ کامل مختار بھی نہیں ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ملک ہے، اس کا امر، اس کا تصرف یہ کامل ہے اور حتمی ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے. اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے روز یہ جو اللہ کا ملک ہے اور اللہ کی جو مالکیت ہے یہ اپنی کامل شکل میں ظاہر ہو جائے گی، اور تمام جو عارضی بادشاہ تھے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار این ملوک الارض، تو وہ سب کے سب ان کی بے بسی اور ذلت اور حقارت اور ان کے ملک اور مملکت کا جو عارضیت تھی وہ بھی ظاہر ہو جائے گی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بادشاہت بھی اسی کی ہے اور لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے. اس میں تحدید ہے، کتنا زبردست اس کے اندر ایک امر ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، کہ نہ تو کسی کے پاس کچھ ہے جو تمہیں دے سکے، ٹھیک ہے، عزت، ذلت، رزق، زندگی، موت، بیماری، شفا، کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس. للہ ملک السماوات والارض، اسی کے پاس جو کچھ ہے اسی سے مانگو اور اسی کو الہ مانو. وإلی اللہ المصیر، اور پھر بالآخر تمہیں جانا بھی اسی کے پاس ہے، لوٹ کر حساب بھی اسی نے لینا ہے، کسی اور کو حساب نہیں دینا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد مزید پھر اپنی آیات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور عظیم آیات میں سے یہ ایک نشانی جو اگلی آیت میں آ رہی ہے وہ بادل ہیں آسمان پہ اور بارش کا برسنا ان بادلوں سے. یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے، عظیم آیات میں سے. ان بادلوں کا اور بارش کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر مختلف انداز میں کیا ہے، اور اس میں بہت علم ہے. یعنی جدید جو آپ کی سائنٹیفک جو آپ کی اسٹڈیز ہیں آج کل کے دور میں، فلکیات ہے یا آپ کا یہ تمام جو فزکس ہے اور دیگر امور ہیں، تو اس اعتبار سے سائنسدان دن رات یہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں بادلوں کی کئی اقسام بیان ہوئی ہیں، قرآن کریم میں بادلوں کی بھی کئی اقسام اور بارش کی بھی کئی اقسام بیان ہوئی ہیں، اور پانیوں کی کئی اقسام بیان ہوئی ہیں، اور ان کے جو اندر جو باریک فرق ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں، اور آج بھی ان پر تحقیق جاری ہے اور ان کی حقانیت ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے ان پر جن کو یہ علم نہیں تھا، اور اس کی روشنی میں مزید تحقیق آگے بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہمارا اس میں دلچسپی ہو تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا غور کریں تو بہت سی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں. آپ اگر تھوڑا سا اس کو سرچ کریں اور دیکھیں ذرا
کہ یہ جدید جو ہماری سائنس ہے یہ بادلوں کی اقسام کے بارے میں کیا کہتی ہے، پھر قرآن کریم سے ذرا موازنہ کریں. یہاں بھی ابھی آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ نے بادلوں کی ایک قسم کا ذکر کیا ہے اور بعض کے نزدیک 2 اقسام کا یہاں پر ذکر ہے. تو بہرحال تو بارش کے بھی کئی نام ہیں، جیسے کہ مطر ہے، بارش مطر یہ عام نام ہے، اور غیث یہ وہ بارش جو حاجت کے وقت نفع پہنچاتی ہے. اور اسی طرح سے پھر وابل ہے، الوابل وہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے. اور اسی طرح سے پھر وضق جو یہاں پر آئی ذکر اس کا ہوا ہے، یہ وہ بارش ہے جو قریب معلوم ہوتی ہے، اس کا نزول قریب ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتی بھی مسلسل ہے. اور اسی طرح سے پھر جو ہے طل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ فوار کی طرح ہلکی ہلکی بارش، وہ بھی ایک قرآن میں ذکر ہوا. تو مختلف یہ نام ہیں. فرمایا کہ الم تر ان اللہ، پھر وہی الم تر کا اسلوب ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ان اللہ یزجی سحابا چلاتا ہے بادل کو، اللہ بادل کو چلاتا ہے. اسجا میں ہوتا ہے کہ ایک چیز کو چلانا اور اس میں کچھ تھوڑا سا دفع یعنی دھکے کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ بادل کے چلنے میں بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ تیزی ہوتی ہے، کبھی نرمی سے چلتا ہے کبھی تیزی سے چلتا ہے، لیکن بہرحال کوئی دافع کوئی چیز ہوتی ہے جو خارج سے یا اس کے اندر سے اس کو پش کرتی ہے جس کی بنا پر وہ چلتا ہے. تو یہ معنی ہے یزجی سحابن کا. ٹھیک ہے نا، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا کہ بادل کو کسی جگہ پر لے جانا ہے کسی خاص مقام پر تو پھر اسجا ہے، اور اللہ ہواؤں سے یہ کام لیتے ہیں جیسے اللہ کا حکم اللہ کو ویسے منظور ہے. الم تر اللہ یزجی سحابا، کیا تو نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر اسے آپس میں ملا دیتا ہے. سبحان اللہ، آپس میں اس کو ملا دیتا ہے. یہ بادل پھیلا ہوتا ہے یا مختلف ٹکڑوں میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو چلا کر جمع کر دیتا ہے. یؤلف تالیف ہو جاتی ہے، آپس میں ملا رہتا ہے. سبحان اللہ. اس میں بڑی میں نے آپ کو جیسے کہ عرض کیا کہ بہت سے اس کے اندر جو ہیں وہ علوم آ جاتے ہیں کہ یہ جو بادل ہے اس میں جو بخارات ہیں پانی کے قطرات ہیں اس میں چارج بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جمع کرتے ہیں، اور کس طرح سے جمع کرتے ہیں، مختلف جو ان کے چارجز ہوتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں. کس طرح سے؟ ثم یجعلہ رکاما، ثم یجعلہ رکاما، یؤلف بینہ تالیف کرتا ہے اللہ، بادلوں کو ملاتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر اسے رکام، رکبن کی جمع ہے یعنی اسے تہ در تہ بنا دیتا ہے، یعنی ایک بادل اس کے اوپر ایک اور بادل. تو یہ جو رکام ہے نا، رکامی جو بادل ہوتے ہیں نا، یہ ہر بادل کو نہیں کہتے ہیں، یہ ایک قسم ہے بادلوں کی جو یہاں پر بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی اقسام ہیں، کسف اور اس طرح سے دیگر جو ہے وہ صورتیں بیان ہوئی ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ رکامہ اس کو ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ کر دیتا ہے. اب وہ جو مختلف اس کے چارجز ہیں اس کے اندر جو موجود ہیں اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح اس کو یہ جوڑتے ہیں اور تہ در تہ بناتے ہیں، یہ اللہ کو علم ہے، اور پوری بہرحال ایک اس کے اندر ایک حکمت ہے عظیم. ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ اسے تہ بتہ کر دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالی، پھر تو دیکھتا ہے الودق بارش کو. الودق میں نے بتایا کہ وہ بارش جو قریب ہو، اس کا نزول آپ کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کھیت ہے یا پہاڑ ہے جو بھی جگہ ہے تو اس کا نزول قرب کے ساتھ قریب معلوم ہوتا ہے. یہ بادلوں کے بھی مختلف درجے ہیں نا. ایک بادلوں کی وہ قسم ہے جس کا فاصلہ عام طور پر جو بتایا جاتا ہے وہ 8 سے 14 کلومیٹر بلندی پر ہوتے ہیں. دوسری بادلوں کی وہ قسم ہے کہ جن کی بلندی جو ہے وہ 3 سے 5 کلومیٹر تک ہوتی ہے. اور یہ وہ رکام ہے، یہ جو بھی ذکر ہو رہا ہے نا، جو رکام ہے، یہ جو تہ در تہ بادل ہوتے ہیں نا پہاڑ کی صورت میں، اس طرح سے ایک بادل اس کے اوپر دوسرے بادل، اور اس طرح سے پھر اللہ ان کو جمع کرتا ہے، تالیف کرتا ہے، تالیف کرنے کے بعد ان کو رکام بنا دیتا ہے. یہ ہوتے ہیں وہ بادل کے جو قریب ہوتے ہیں، یعنی کہ 3 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور سبحان اللہ یہ وہ بادل ہیں جیسے آگے ذکر آتا ہے فتر الودق یخرج من خلالی، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس کے درمیان سے نکل رہی ہے. مختلف تہیں ہیں نا بادلوں کی، تو درمیان میں سے تو دیکھتا ہے کہ بارش نکل رہی ہے جو قریب ہے تیرے، نکل رہی ہے. اور وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور وہ آسمان سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، من السماء من جبال، ان پہاڑوں میں سے. پہلے آسمان کا ذکر کیا، پھر آسمان میں
پہاڑوں کا ذکر ہے. من جبال فیہا کہ وہ اتارتا ہے. اب یہ بادل رکام بن گیا نا. دیکھیے پہلے کیا ہے اسجا کہ بادلوں کو چلایا, اس کے بعد تالیف کی, ان کو جمع کیا, پھر رکام بنایا, اوپر نیچے تہ در تہ ان کو رکام بنایا. پھر فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ پھر وہ اتارتا ہے آسمان سے. يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء من کیا ہے؟ من جہت کو بیان کر رہا ہے. من کیا بیان کر رہا ہے کہ وہ کہاں سے اترتا ہے. جہت کیا ہے؟ سمان کیا ہے؟ اوپر کی جہت, آسمان, بلندی کی طرف یہاں بات ہو رہی ہے کہ پھر وہ آسمان سے, اور آسمان میں کیا ہے؟ من جبال پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آسمان سے یعنی پہاڑوں سے اتارتا ہے. من برد کیا اتارتا ہے؟ من برد. برد کیا ہے؟ بارش جو جمی ہوئی ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتی ہے, برف کی چھوٹی جو ٹکڑیاں ہوتی ہیں ان کو برد کہتے ہیں. برد یہ جو ہے صفت مشبہ ہے. بارد ہوتا ہے نا ٹھنڈا, بارد, تو برد جو ہے یہ حسن کے وزن پر اس میں ثبوت اور دوام ہے. یعنی وہ چھوٹا سا جو ٹکڑا جو پانی کے قطرات کا جو جم جاتا ہے اور اس میں جو ٹھنڈک ہے وہ دائمی ہو جاتی ہے, تو وہ اولے جس کو ہم بولتے ہیں, تو اولوں کی شکل میں, یہ بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے سائز کے بھی ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے, من جبال فیہا جو اس میں ہیں آسمان میں, اتارتا ہے من بردن کچھ اولے اتارتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ پھر جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. یعنی انہیں یہ جو اولے ہیں انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ اور انہیں جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ یکاد سنا برقی قریب ہے, سنا برقی کہ اس کی بجلی کی چمک, جو بارش اور اولوں کی جو پوری کیفیت ہے, فرمایا کہ اس کی بجلی کی چمک یذهب بالابصار قریب ہے کہ وہ نگاہوں کو لے جائے, نگاہوں کو لے جائے. سنا وہ چمک جو بلند مقام پر ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ سنا کے آخر میں اگر آپ حمزہ لگا دیں نا, سنا ان بنا دیں تو معنی ہوتا ہے رفت یا بلندی. ٹھیک ہے, اور سنا کا مطلب وہ روشنی, وہ چمک ہے جو بلند مقام پر آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, سنا برقی اس کی بجلی کی جو چمک ہے, برق کی جو روشنی ہے, جو چمک ہے, لمعہ ہے, فرمایا قریب ہے کہ وہ نگاہوں کو لے جائے. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو چیزوں کا ذکر ہے وہ ہے بارش کا, اولوں کا یعنی برف کے جو گولے ہیں ان کا ذکر ہے, اور اس کے بعد پھر بجلی کی چمک کا اور کڑک کا ذکر ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ انہی بادلوں میں آتی ہیں جو رکام ہوتے ہیں. یہ جو بادل آج بھی مشاہدے سے معلوم ہوا کہ یہ بادل جو 3 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں, زمین سے اتنی بلندی پر موجود ہیں, اور یہ رکام کی شکل میں طے در طے ہیں, یہ وہ بادل ہیں جن میں تمام یہ صفات اکثر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر تیسری جو درجے کے بادل ہیں وہ صرف 600 میٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں, جن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ان میں سے گزرتے ہیں کبھی کہ جی یہ بادل ہیں اور سب کچھ ہے, لیکن ان میں بجلی کی کڑک اور اس طرح سے تیز ہوائیں اور تند و تیز جو طوفانی بارش ہے وہ اس طرح سے پھر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ رکام کی صفت ہے. سبحان اللہ, دیکھیے نا, تو صفات بیان ہو رہی ہیں, اور یہ آج کی سائنس نے اس کو ثابت کیا. یہ معلوم ہے, مشاہدے میں چیزیں یہ سب کے سب آئی ہیں. جن لوگوں نے اس پہ کام کیا انہوں نے اقسام بیان کی. تو فرمایا کہ یہ رکام ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. اب اس میں پھر جو ہے وہ کئی اس میں دقیق معانی ہیں, ہم تفصیل میں نہیں جاتے, مختصراً بیان کر دیتے ہیں بس کہ یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان بادلوں کو چلاتے ہیں, پھر ان کو جمع کرتے ہیں اور ان کو طے در طے بناتے ہیں جیسے کہ اس کی حکمت کے لائق ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سے ودق یعنی بارش کی ایک قسم وہ اترتی ہے جو ہمیں قریب معلوم ہوتی ہے, اور یہ ودق ایسی بارش ہے کہ جو قریب ہوتی ہے لیکن قریب ہونے کے باوجود بعض جگہوں پر برستی ہے. یعنی اولوں کی شکل میں بات ہو رہی ہے نا, یہاں پہ آگے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ آگے سے کہ بارش ہے اور ساتھ اولوں کا بھی ذکر ہے. تو یہ بعض جگہوں پر یہ برستے ہیں, بعض جگہوں پر نہیں برستے. وہی بادل ہیں اور قریب کی جگہ ہیں, لیکن بعض جگہوں پر جو ہے وہ منجمد برف کی شکل میں پانی برستا ہے, بعض جگہوں پر نہیں برستا ہے. اس لیے فرمایا کہ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ, تو اللہ جسے چاہتا ہے اس کو یہ پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ برد, اور جس سے چاہتا ہے اس کو ان سے یہ برد کو پھیر دیتا ہے.
سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اور یہ بھی آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہمیں دیگر چیزوں کا تو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، فور کاسٹنگ یا جو بھی ان کے پاس اسلوب ہیں، لیکن یہ جو اولے ہیں برف کے، ان کے بارے میں حتماً ہمارا کہنا یا کچھ اندازہ بھی لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر برستے ہیں کہاں پر نہیں برستے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. دیکھیے کیسی حکمت ہے ایک ایک جملے میں، سبحان اللہ. اور پھر اس میں کئی معنی ہیں. یصیب، اصابت جو ہے اس میں اچھا معنی بھی آتا ہے. ان یصبک حسنہ، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اچھائی پہنچے تو پھر ان کافروں کو برا لگتا ہے. لیکن عام طور پہ اصابت جو ہے وہ برے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پر اچھے معنی میں استعمال ہے، یہ برے معنی میں. اللہ فرما رہے ہیں نا کہ کسی کو اللہ پہنچا دیتے ہیں اور کسی سے اس کو دور کر دیتے ہیں. تو یہاں پر پہنچانا اور دور کرنا اچھے معنی میں اگر لیں گے تو پھر نفع بخش ہے کہ جہاں پہ اللہ نے فائدہ پہنچانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق بارش اترتی ہے، وہاں پر فائدہ پہنچتا ہے اس زمین کو، انسانوں کو اور جانداروں کو. اور اگر یہ عذاب کی صورت ہو تو فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسی بادل کے ذریعے، انہی اولوں کے ذریعے عذاب دیتا ہے، اور جہاں سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے. تو امریکہ میں 1970 کی دہائی میں دیکھ رہا تھا کہ $300 ملین کا نقصان ہوا تھا انہی اولوں کی وجہ سے. اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کئی بار ایسے. ان ممالک میں شدید خسارہ ہوتا ہے، معاشی طور پر تباہی ہو جاتی ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. فرمایا قریب ہے کہ اس کی چمک جو ہے اس کی بجلی کی وہ نگاہوں کو لے جائے. اور یہاں پہ عموم ذکر کیا چونکہ یہاں پہ مخاطب جمیع انسان اور عام خطاب ہو رہا ہے نا، عام اللہ کی حکمت بیان ہو رہی ہے. تو یہاں پر ابصار جو ہے وہ جنس کی شکل میں ذکر کیا کہ قریب ہے کہ نگاہوں کو اچک لے، اتنی وہ زوردار اس کی چمک ہے. لیکن سورہ بقرہ میں یہی مفہوم بیان ہوا تو وہاں کفار اور منافقین کے بارے میں بیان ہوا. تو فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ یہ برق جو ہے ان کی نگاہوں کو اچک لے، کیونکہ وہاں پر مراد وہ ہیں، ان پر عذاب کی صورت ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پر صرف عذاب کی صورت بیان نہیں ہو رہی بلکہ ایک عمومی ایک آیت اور نشانی بیان ہو رہی ہے. اسی طرح سے پھر یہ دیکھیے کہ آخری بات ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کرتا ہے، اتارتا ہے وہ آسمان سے اتارتا ہے، من جبال، پہاڑوں سے اتارتا ہے. اب یہ پہاڑ آسمان میں برف کے پہاڑ، علماء کہتے ہیں کہ یہ موجود ہیں اللہ کے حکم سے. کچھ نے کہا کہ یہ جو تراکم ہے نا، جو بادل ہے نا، یہی پہاڑ کی صورت، ٹھنڈے ہونے کے بعد یہ پہاڑ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کچھ نے کہا کہ اس طرح سے برف کے تودے ہوتے ہیں بڑے بڑے زمین میں، اس طرح سے آسمان میں بھی ان کی شکل صورت موجود ہے، ان کو جبال. تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو تو یہ بات معلوم ہے کہ آسمان میں بہرحال پہاڑوں کی شکل میں یہ موجود ہے جن سے کہ برد اترتی ہے، یعنی اولے اترتے ہیں. اچھا، وہ جبال فیہا من برد. اب یہ من برد جو ہے، یہ من یہاں پر پھر کئی معنی کا احتمال رکھتا ہے. اگر تو اس کو من جو ہے وہ جنسیہ مراد لیں تو یعنی جنس، یعنی یہ بیان کر رہا ہے یہاں پر بیان ہے یعنی من، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ یہ جبال جو پہاڑ ہیں نا یہ برد کے بنے ہوئے ہیں، یعنی پہاڑ کی جو جنس ہے جو آسمان میں پہاڑ ہیں یہ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ اس برد سے. اور اگر ویسے اس کو جو ہے وہ زائد مراد لیا جائے، تاکید کے لیے مراد لیے، پھر مراد ہوگا کہ یہ پہاڑ تو ہیں آسمان میں لیکن ان سے جو چیز اتاری جا رہی ہے وہ برد ہے، وہ اولے اتارے جا رہے ہیں. خیر اس میں دیگر پھر اور بھی معانی ہیں، چونکہ یہ قرآن ایک سمندر ہے تو اس میں علماء مفسرین نے تمام یہ کیفیت صورتیں لکھی ہیں. تو تفصیل میں اگر آپ کو شوق ہو تو آپ مزید مطالعہ کر سکتے ہیں اس کا، اور انشاءاللہ دیکھیں گے تو بہت سے معنی آپ کو مل جائیں گے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کچھ آیات بیان فرمائی ہیں اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اسی بیان کا. اور اللہ کی آیات کونیہ اور عظیم آیات جیسے کہ یہاں پر بادل اور بارش کا اور ہواؤں کا اور برق کا اور روشنی کا ذکر ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے بادل. فَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کا پھیرنا، پانی کو اتارنے کے بعد ہواؤں کا پھیرنا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. تو جو ان آیتوں پہ غور نہیں کرتا ہے پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے توحید کی نعمت اس کو حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہ کہا سننا جو ہے وہ قبول فرمائے اپنی رحمت سے، اور ہمیں قرآن کریم کا نور اور
اس کی تعویل، تفسیر، فقاہت اور اس کی بنیاد پر جو علم اور ایمان حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. باللہ تعالیٰ توفیق. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم.